رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کاروبار میں آسانی کے لیے حکومت کے پالیسی اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس دہندگان کی معلومات کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی میں مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی پیٹرول کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر طے کرے گی۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 کرکٹ میچ کراچی میں جاری ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کاروبار میں آسانی اور آسان کاروبار ایکٹ 2025 کے حوالے سے حکومت کے پالیسی اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں کاروبار میں آسانی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کاروبار میں آسانی کے اقدامات کی افادیت اور ان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے آزادانہ جائزہ یقینی بنایا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے وسیع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دانشوروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تعلیم، تحقیق اور عالمی تجربے کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بروئے کار لائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں اڑان اوورسیز پاکستان سمر اسکالرز پروگرام میں شریک دانشوروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے دانشوروں کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ دی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ پاکستان اور چین نے دوا سازی کی صنعت کے شعبے میں $44 کروڑ کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں پر آج اسلام آباد میں پاک چین تجارتی اداروں کی سرمایہ کاری کانفرنس میں پاکستانی اور چینی دوا ساز کمپنیز نے دستخط کیے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ معاہدے جلد ہی عملی منصوبوں میں تبدیل ہوں گے۔ انہوں نے ان معاہدوں کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے فروغ میں ایک اور اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں تقریباً 300 چینی مندوبین کی شرکت اقتصادی اور تجارتی تعاون کو وسعت دینے کے لیے دونوں ممالک کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس دہندگان کی معلومات کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی کی صلاحیتوں اور محفوظ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نیشنل فیس لیس سینٹر کے نفاذ کے طریقہ کار اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نیشنل فیس لیس سینٹر ڈیجیٹلائزیشن، معیار اور شفافیت کے ذریعے ٹیکس نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک اہم اصلاحاتی اقدام کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکومت نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو بین الاقوامی منڈی کے رجحانات کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنے کا اختیار دے کر پیٹرولیم کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار میں زیادہ شفافیت متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی کابینہ نے ریاست کو کسی مالیاتی خطرے سے دوچار کیے بغیر قیمتوں کے تعین کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوگرا بین الاقوامی منڈی کے نرخوں کی بنیاد پر اپنی ویب سائٹ پر روزانہ پیٹرولیم کی قیمتیں شائع کرے گا۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے منفی اثرات سے عام لوگوں کو بچانے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی سبسڈی پر 130 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبسڈی پروگرام اب بھی جاری ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا براہ راست تعلق علاقائی کشیدگی سے ہے۔
عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کو بتدریج الیکٹرک گاڑیوں اور الیکٹرک موٹر سائیکلوں کی طرف منتقل ہونا چاہیے تاکہ درآمد شدہ ایندھن پر انحصار کم ہو اور معیشت کو تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچایا جا سکے۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے سویڈن کی کمپنیز کو پاکستان کی زراعت، غذائی تیاری، ڈیری، فصلوں کی کٹائی کے بعد کے انتظام اور ویلیو ایڈڈ شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سویڈن کے سفیر الیگزینڈر برگ وون لینڈسے سے بات چیت کے دوران کہی۔ فریقین نے زراعت، غذائی تحفظ، لائف سٹاک، تحقیق، اختراعات اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائیوں کے دوران 24 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنوں میں فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کراچی میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔